اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے اسلام کا نظام عبادت۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد نفوس کا تزکیہ تھا۔ تزکیہ نفس کا مفہوم یہ ہے کہ نفس انسانی کو غلط رجحانات اور میلانات سے موڑ کر نیکی اور خدا پرستی کی راہ پر ڈالا جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نصاب مقرر فرمایا ہے وہ عقائد کی اصلاح کے بعد 4 پرچوں پر مشتمل ہے۔ شریعت میں ان کو ارکان اربع کہتے ہیں، یعنی کہ 4 ارکان۔ ان میں پہلا جو رکن ہے وہ ہے نماز۔ قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ہے۔ بے حیائی سے رکنے کا نام ہی تزکیہ ہے۔ نماز انسان کو اخلاقی کمزوریوں سے بچاتی ہے اور روحانیت کو بلند کرتی ہے۔ پابندی سے نماز ادا کرنے والے کو قرآن مجید نے اخلاقی برکتوں کی بشارت دی ہے۔ اس کے بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے ان شرائط کو سامنے رکھنا ضروری ہے جو کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں خشوع، تضرع اور دیگر باطنی جو آداب ہیں ان کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ قرون اولیٰ کا زمانہ پیش نظر رکھیں تو ضرور محسوس کریں گے کہ اخلاقی، تمدنی، معاشرتی اور معاشی اصلاحات کا بیشتر حصہ جو ہے نماز کی بے پناہ برکات سے حاصل ہوا۔ نماز اسرار و رموز کا گنجینہ ہے۔ نماز ہی سے نظم جماعت قائم ہوا، مساوات کا تصور اسی سے پختہ ہوا اور تمیز بندہ و آقا کا خاتمہ نماز ہی سے ممکن ہوا۔ خشیت الہی کا جوہر بندگان خدا میں نماز ہی کی بدولت پیدا ہوا اور عرب کی روحانی کائنات میں انقلاب عظیم نماز ہی کی وجہ سے برپا ہوا۔ لیکن ہماری بدنصیبی ہے کہ اصلاحی اخلاق کے اس مؤثر ترین نسخے کی بنیادی شرائط کو فراموش کر کے اس کے جو انوار و برکات ہیں ان سے ہم محروم ہو گئے ہیں، وساوس اور برے خیالات کے ہجوم میں گر گئے ہیں اور حضور قلب کی کیفیت جو ہے ہماری ختم ہو گئی ہے۔ ہماری نمازیں بے روح اور بے جان ہو گئی ہیں اور اہل ہوس کو یہ کہنے کا موقع مل گیا ہے کہ موجودہ جو زمانہ ہے اس میں اعلیٰ اخلاق کی جو ہے اشاعت کے لیے اور ترقی کے لیے اہل مغرب کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں اور اخلاقی بے راروی بھی زوروں پر ہے، یہاں تک کہ اب نمازی لوگ بھی جو ہیں جرائم تک کا ارتکاب کرنے لگے ہیں۔ تو کیا ایسی صورتحال میں اسلام کے نظام عبادت کو مسترد کر دیا جائے؟ نہیں، بلکہ حدیث نبوی سے ایسے شواہد ملتے ہیں کہ کس طرح نماز کی بدولت جو ہے جرائم جو ہے وہ ان کی بے کنی کی گئی ہے۔ تفسیر خازن میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ ایک انصاری نوجوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تمام نمازیں باقاعدگی کے ساتھ ادا کیا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بے حیائی کا کوئی کام جو ہے وہ ترک نہیں کرتا تھا۔ اس شخص کا حال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا اِنَّ صَلَاتَهُ تَنْہَاهُ یَوْمًا، اس کی نماز ضرور ایک دن اس کو برائیوں سے روک دے گی۔ پھر چند دن کے بعد اس نے توبہ کر لی اور اس کا انداز زندگی بدل گیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ فلاں شخص رات کو نماز بھی پڑھتا ہے اور لیکن صبح کو چوری بھی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عن قریب اس کی نماز اس کو اس جرم سے روک دے گی۔ اسی طرح در منشور میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک اوباش نوجوان ایک باپردہ خاتون سے یک طرفہ طور پر اظہار محبت کرنے لگا اور کسی طریقے اس کو پیغام بھیجا کہ ملاقات کا موقع دیا جائے۔ اس عفیفہ نے جواب دیا کہ ملاقات کے لیے میری صرف ایک شرط ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں 40 روز تک نماز ادا کرو۔ یہ نوجوان اس شرط کے مطابق ہر روز حضرت عمر کے آنے سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتا اور آپ کے پیچھے باقاعدگی سے نماز ادا کرتا، پھر اس عورت کے مکان کے قریب سے گزر کر اپنے گھر کو چلا جاتا۔ 10-12 روز کے بعد اس نے
اس عورت کے گھر کے پاس سے گزرنے کے رجحان میں کمی آ گئی، اور بالآخر 40 روز کے بعد اس نے اس عورت کو پیغام بھیجا کہ اب دل چاہتا ہے کہ صرف اللہ سے تعلق رکھوں اور کسی غیر کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤں۔ کسی شخص نے اس واقعے کا تذکرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا تو آپ نے فرمایا، صدق اللہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ نے قرآن میں سچ ہی کہا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ بلا شبہ نماز ایک سریع الاثر دوا ہے جو روحانی اور مادی بیماریوں کو روکنے میں اکثیر کا درجہ رکھتی ہے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ مقدار ٹھیک ہو اور شرائط و آداب کی مکمل پابندی بھی کی جائے۔ اس کے بعد مریض خود محسوس کرے گا کہ کس طرح نماز نے اس کے دیرینہ روگ جڑ سے اکھاڑ دیے ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا رکن ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ نماز تو خالق و مخلوق کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ اس رابطے میں حب مال کی بنا پر یاد الہی میں جو غفلت پیدا ہوتی ہے اس کا مؤثر علاج انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اس سے مخلوق خدا سے بے پناہ محبت پیدا ہوتی ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف طبیعت کا میلان ہو جاتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی لازمی صورت زکوٰۃ ہے اور یہ بھی تزکیہ نفس کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے نبی، آپ ان کے اموال سے صدقہ لیجئے اور ان کو پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے روح کی صفائی اور نفس کی پاکیزگی کا خاصہ پیدا ہوتا ہے۔ مذہب کی غرض و غائد بھی یہ ہے کہ بخل اور خود غرضی کا خاتمہ ہو۔ قرآن مجید میں ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا، اور خود کھانے کی محبت کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 8 ہے۔ اور سورۃ حشر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود فاقے سے ہوں۔ اسی طرح اسلام کے نظام زکوٰۃ کی برکت سے حرص و طمع کی جگہ سخاوت فیاضی نے لے لی اور غلامی کی زنجیریں بھی اس فریضے کی ادائیگی سے کٹ گئیں۔ اس بابرکت فریضے کی تاثیر کو احسان جتلانے کی روش، احساس برتری اور ریاکاری کی آلائش نے سخت نقصان پہنچایا۔ شہرت کے دائمی مریض میدان میں آ گئے اور اس جذبہ خیر کی برکتیں ماند پڑنے لگیں۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ اگر آج بھی کوئی صاحب دل خلوص کی گرم جوشی اور محض اللہ کی رضا کے لیے مخلوق خدا کی تکالیف کا ازالہ کرنا چاہے تو حب مال کی قباحتوں اور نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا رکن ہے وہ ہے روزہ۔ روحانی امراض سے شفا یابی کے لیے آسمانی نسخوں میں سے ایک اہم نسخہ روزہ بھی ہے۔ یہ نفس کی سرکشی اور شوریدہ سری اور شہوانی جو جذبات کے دروازہ ہے اس کو بند کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ مرغوبات اور لذات کا ترک کرنا انسانی نفس پر شاق گزرتا ہے۔ روزے کی برکات سے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے اور قوت ارادی کی تربیت ہوتی ہے۔ طبیعت کا میلان زہد و تقویٰ کی طرف ہو جاتا ہے اور جذبہ ایثار کی پرورش ہوتی ہے۔ جود و کرم کا موسم بہار شروع ہو جاتا ہے۔ دل، دماغ، جسم و روح سب کا میلان اللہ کی طرف ہو جاتا ہے اور ملائکہ سے ایک گونا نسبت ہو جاتی ہے، مگر نفس انسان کی فریب کاری سے یہ ڈال بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ نے علیہ السلام نے فرمایا تھا، الصوم جنۃ، روزہ ڈال ہے جب تک کوئی اس ڈال کو توڑ نہ ڈالے۔ ایک صحابی نے دریافت کیا کہ یہ ڈال کس چیز سے ٹوٹتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے۔ اخلاق حسنہ کے حصول کے لیے یہ نسخہ آج بھی اتنا ہی کارگر ہے جتنا قرون اولیٰ میں تھا، مگر مقررہ شرائط و آداب کی پاسداری بہت ضروری ہے۔ آج روزہ داروں کی اکثریت ان فیوز و برکات سے محروم ہو گئی ہے اور یہ محرومی ہماری غیر سنجیدہ روش کی بنیاد پر ہے۔ یہ بالکل خلاف حقیقت ہے کہ روح انسان کی یہ دوا آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ اور چوتھا جو
اصول ہے، وہ ارکان ہے، وہ حج۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں میں راسخ کرنے کے لیے اور نفس انسان کی جملہ خرابیوں کی اصلاح کے لیے حج بھی ایک قدیم طریقہ اور اکثر نسخہ ہے۔ اس میں قربانی کی سنت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تسلیم و رضا، فرما برداری اور خدا پرستی کی لذت پیدا ہوتی ہے۔ جو تاثرات اور کیفیات ارکان حج کی ادائیگی کے بعد پیدا ہوتی ہیں، ان کی یاد برسوں زائل نہیں ہوتی۔ حج کے سفر میں ہر جگہ انوار و برکات کا نزول ہوتا ہے، مگر افسوس ہے کہ نمائش کی خواہش اور نیت کی خرابی اور جو سفری اخراجات ہیں ان کے مشکوک ہونے کی وجہ سے یہ جو اکثر نسخہ ہے، اس کی تاثیر کے جو نتائج ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ مگر یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اس قدیم نسخہ شفا کو اگر حدود و قیود کی روشنی میں استعمال کیا جائے تو آج بھی آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اگر ہم گہری نظر سے دیکھیں تو ہم یہ محسوس کریں گے کہ عبادت الہی کے یہ نسخے، یہ جو چاروں ارکان ہیں، دلوں میں خیر و شر کی تمیز پیدا کرتے ہیں اور طبیعتوں کا میلان خیر کی طرف کر دیتے ہیں اور شر سے نفرت کا سبب بنتے ہیں۔ مگر یہاں شرط یہ ہے کہ عبادت کا محرک دنیاوی غرض نہ ہو، جلب منفعت اور طلب شہرت مقصود نہ ہو۔ عبادت الہی کے انوار و تجلیات سے پوری طرح فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نفس کی سرکشی کو بالائے طاق رکھ کر اور خواب سحر کی لذت سے کنارہ کش ہو کر اللہ کے گھروں کی جانب شوق و ذوق سے جایا جائے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ وہ کام جن کا معاوضہ جنت ہے نفس پر شاہ گزرتے ہیں، جن کاموں کی سزا دوزخ ہے وہ پرلطف اور لذت بخش معلوم ہوتے ہیں۔ سنجیدہ لوگوں کا معمول ہے کہ کاروباری نفع اور نقصان کا جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ کیا کمایا اور کتنا نقصان ہوا۔ یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ ہی نہیں لیتے کہ ایام زندگی کو ہم نے کن مشاغل میں خرچ کیا، کیا دین سے تعلق مضبوط ہوا، روحانیت میں خوبصورتی پیدا ہوئی، دل انوار الہی سے روشن ہوا، یا ہم مسلمان اغیار کی نظر میں ایک قصہ پارینہ ہیں۔ جس طرح کسی مستشرق کا قول ہے کہ اسلام از ان بکس اینڈ مسلمز آر ان دا گریو۔ ہمارے ظلم و جہل کی انتہا یہ ہے کہ ہمیں اس نقصان عظیم کا نہ احساس ہے اور نہ شعور۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر احساس و شعور پیدا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔